جی اب ہم پارٹ 2 میں جو ہے نا وہ کوسچن نمبر 2 کریں گے. تو کوسچن نمبر 2 ہے کہ رائٹ اے نوٹ آن چپس ہیومر. مسٹر چپس کے جو ہے نا وہ ہیومر کا جو اس کا سینس تھا اس کے اوپر نوٹ لکھنا ہے. ہی میڈ لٹل جوکس لائک نیمونکس اینڈ پنز. نیمونکس جو ہے نا یہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کہ جس کے اندر جو ہے نا وہ چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے جو ہے نا وہ ایک ایسوسیشن بنائی جاتی ہیں یا ان کا ایبریویشن بنایا جاتا ہے. جس طرح کہ وہ سینٹنس آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ مائی ویری ایجوکیٹڈ مدر جسٹ سروڈ اس نٹس. تو میری اس کا جو ہے نا مائی سے ایم سے مرکری بنتا ہے یہ سولر سسٹم کو ایکسپلین کرنے کے لیے. ویری وی سے وینس بنتا ہے. ایجوکیٹڈ ای سے ارتھ بنتا ہے. اور جسٹ جے سے جوپیٹر. سرڈ ایس سے سیٹرن. اور اس سے یو سے یورینس. اور نٹس سے جو ہے نا وہ نیپچون بن گیا. تو یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو ہے نا کچھ چیزوں کو جوڑ کے اس طرح جو ہے نا نیمونکس بنانا ایک طریقہ کار ہوتا ہے یہ میموری کو تیز کرنے کا. تو مسٹر چپس کے جوکس جو تھے نا وہ چھوٹے تھے اور نیمونکس کی طرح تھے. اینڈ پنز ہوتا ہے کہ الفاظ کا کھیل، یعنی الفاظ زو معنی الفاظ جب ہم یوز کرتے ہیں یا اس کو آپ جگت وغیرہ سمجھ لیں، لطیفہ سمجھ لیں، تو یہ بھی اس کے میننگ میں آئے گا. تو مسٹر چپس کے جوکس جو ہے نا اس طرح کے تھے. ایک تو چھوٹے چھوٹے تھے اور دوسرے وہ کس طرح کے تھے، نیمونکس اینڈ پنز کی طرح. ان نیمونکس کے اسپیلنگ دھیان سے یاد رکھنے، MNEMONICS نیمونکس. اس میں ایم سائلنٹ ہے پہلا. دیٹ ریزڈ لافٹر جو کہ ہنسی کو جو ہے نا بڑھاتے اس کے جوکس. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اور بالکل اسی طرح امپرنٹڈ سم تھنگ ان دا مائنڈ. اور یہ ذہن پر جو ہے نا وہ دل نشین ہو جاتے، ذہن پر نقش ہو جاتے ہمیشہ کے لیے. وٹ واز چپس پرفارمنس ایز اے ٹیچر بیفور میرج. مسٹر چپس کی پرفارمنس جو ہے نا وہ کس طرح کی تھی ٹیچر کے طور پر شادی سے پہلے. بیفور میرج ایز اے ٹیچر، شادی سے پہلے ٹیچر کے طور پہ مسٹر چپس واز کنزرویٹیو. مسٹر چپس جو ہے نا وہ تنگ نظر تھا. کنزرویٹیو ہوتا ہے قدامت پسند، قدیم چیزوں کو لائک کرنے والا. وہ ماڈرن چیزوں کو نہیں وہ لائک کرتا تھا. تو وہ کنزرویٹیو تھا، ہارش تھا، اینڈ ڈرائی پرسن اور خشک مزاج تھا. ہی واز شارٹ ٹیمپرڈ، اور شارٹ ٹیمپرڈ مین جلد غصے میں آ جانے والا. تو وہ شارٹ ٹیمپرڈ تھا. اینڈ ڈس لائکڈ ماڈرن وومن، اور ماڈرن جو خواتین تھیں، جدید جو خواتین تھیں، ان کو ڈس لائک کرتا تھا، یعنی ناپسند کرتا تھا. کوسچن نمبر 4 پہ کہ ہاؤ ڈڈ کیتھرین اینٹیسپیٹڈ ان اسکول فنکشن پارٹیسپیٹڈ ان اسکول فنکشنس. تو کیتھرین جو ہے نا وہ اسکول فنکشن میں کیسے حصہ لیتی تھی. ہاؤ ڈڈ کیتھرین کنکر دی بروک فیلڈ، یا کیتھرین جو ہے نا اس نے بروک فیلڈ کو کیسے جو ہے نا وہ فتح کیا. ہاؤ مچ پاپولر واز کیتھرین ایٹ بروک فیلڈ. بروک فیلڈ پر کیتھرین کتنی مشہور ہوئی. کیتھرین ڈومینیٹڈ دا بروک فیلڈ. کیتھرین جو ہے نا وہ بروک فیلڈ میں نمایاں طور پر رہی. دا ٹیچرز اینڈ بوائز، جو استاد تھے اور جو لڑکے تھے، جو اسٹوڈنٹس تھے، آلسو لائک ہر، وہ بھی اس کو پسند کرتے تھے. ایون دی وائفز آف دا ٹیچرز، حتیٰ کہ جو ٹیچرز کی یعنی ماسٹرز کی جو استادوں کی وائفز تھیں، جو بیویاں تھیں، لوڈ ہر، وہ بھی اس سے محبت کرتی تھیں. یعنی کہ خواتین کے اندر عموماً جیلسی ہوتی ہے بہت زیادہ آپس میں. یو مے فائنڈ اٹ رانگ، آئی ایم سوری. تو لیکن جو ہے نا وہ ماسٹر کی جو وائفز تھیں وہ محبت کرتی تھیں. کوسچن نمبر 5 پہ ہے جی ہاؤ کیتھرین واز ویلکمڈ گریٹڈ ریسیوڈ ایٹ بروک فیلڈ اسکول آفٹر ہر میرج ود چپس. جو کیتھرین ہے اس کا کیسے استقبال کیا گیا بروک فیلڈ اسکول میں اس کی شادی کے بعد. جب مسٹر چپس سے شادی ہوئی نا تو اس کے بعد جو ہے نا اس کا ویلکم کیسے کیا گیا بروک فیلڈ میں. کیتھرین ریسیوڈ اے وارم ویلکم ایٹ بروک فیلڈ. جو کیتھرین تھی اس کو بہت پرجوش جو ہے نا وہ ویلکم دیا گیا بروک فیلڈ اسکول میں. شی بیکیم ویری مچ پاپولر، وہ بہت زیادہ مشہور ہوگی امانگ دا اسٹوڈنٹس، طالب علموں میں، ٹیچرز استادوں میں، اینڈ دیر وائفز اور ان کی وائفز میں. ویری مچ پاپولر کی جگہ پہ آپ ایمینسلی پاپولر بھی یوز کر سکتے ہیں، وہ زیادہ بیٹر ایکسپریشن ہے. کوسچن نمبر 6 ہے جی کہ وٹ کائنڈ آف پرسن یا فیلو واز مسٹر چپس بیفور ہز میرج.
مسٹر چپس اپنی شادی سے پہلے کس طرح کا جو ہے نا وہ شخص تھا. بیفور ہز میرج، شادی سے پہلے چپس ہیڈ بین اے ڈرائی اینڈ کنزرویٹیو سارٹ آف پرسن. مسٹر چپس جو ہے نا وہ خشک مزاج اور تنگ نظر یا قدامت پسند جو ہے قسم کا انسان تھا. ہی واز لائکڈ ان جنرل ان بروک فیلڈ، وہ عمومی طور پر بک فیلڈ میں اس کو جو ہے نا وہ لائک کیا جاتا تھا، پسند کیا جاتا تھا. بٹ ہی ہیڈ نتھنگ ٹو بی پاپولر اینڈ لوڈ، لیکن اس کے اندر کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اس کو مشہور کرے یا اس کو پیار دے، محبت دے. تو یہ اس کے جی کوسچنز تھے. اب ہم ایڈیم کریں گے. پہلے 5 ہم نے کیے ہیں اور آگے نیکسٹ 5 ہم کریں گے 6 نمبر سے. کیٹس پا. کیٹس پا ہوتا ہے کہ کسی غلط کام میں نا کسی کے کام آنے والا شخص، یعنی کسی غلط کام کو کرنے کے لیے جو ہے نا کوئی دوسرا کام جو دوسرا شخص کسی کی ہیلپ کرتا ہے تو اس کے لیے ہم یہ ایڈیم یوز کرتے ہیں. کیٹس پا کسی کا کام کرنے والا لیکن غلط کام کرنے والا، اس کی نیگیٹو سینس ہوتی ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ہی از اے کیٹس پا آف ہز باس، وہ اپنے باس کا جو ہے نا وہ کیٹس پا کا مطلب اس کے کام کرنے والا ہے برے قسم کے. نمبر 7 پہ چائلڈس پلے، بچوں کا کھیل. اٹ از ناٹ اے چائلڈس پلے ٹو رائٹ اے گڈ بک ان اے منتھ. یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ ایک اچھی کتاب 1 مہینے میں لکھنا. بیڈ بلڈ. بیڈ بلڈ ہوتا ہے کہ رنجش ہونا، ناراضگی ہونا. دیر از نو بیڈ بلڈ بٹوین دا 2 بردرس، 2 بھائیوں کے درمیان کوئی رنجش نہیں ہے. نمبر 9 پہ ہے بلیو بلڈ. بلیو بلڈ ہوتا ہے کہ رائل فیملی سے تعلق رکھنے والا، اعلیٰ نسب سے تعلق رکھنے والا. دو علی از پور، اگرچہ علی غریب ہے. ہی ہیز بلیو بلڈ ان ہز فیملی، لیکن اس کے جو حسب و نسب ہے وہ اعلیٰ ہے. نمبر 10 پہ اگالا ڈے، خوشی کا دن. جس طرح ریڈ لیٹر ڈے بھی خوشی کا دن ہوتا ہے، اگالا ڈے بھی خوشی کا دن ہوتا ہے. تو عید از اگالا ڈے فار مسلمس، عید جو ہے نا وہ خوشی کا دن ہے مسلمانوں کے لیے. تو یہ 10 ایڈیمز ہو گئے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کا کوئی کوسچنز ہو تو وہ آپ جو ہے نا وہ پوچھ سکتے ہیں. پلیز فیل فری and easy to ask anytime. I wish you all the best. Allah Hafiz.